تیری یاد ہم سفر۔ تو اس میں جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کریم کا حکم ہے اسے دیکھا جائے۔ اب جب ہم اپنے معاملات میں اپنی زندگی، اپنی پسند و ناپسند اس میں آ کر اس چیز کو جائزہ لیں گے تو ایک بات عام ہے، وہ کیا ہے کہ میں نہیں مانتا، میں اس معاملے کو اختیار نہیں کروں۔ کیوں بھائی نہیں کرتے؟ اس لیے کہ میرا دل نہیں چاہتا۔ اگر یہی بنیاد سمجھی جائے کہ ہر شخص وہ کرے جو اس کا دل چاہتا ہے تو دنیا کی زندگی جو ہے یہ ابتر ہو جائے، محال ہو جائے یہاں زندگی بسر کرنا۔ ایک شخص کے نزدیک کوئی شے بہت اہم ہے، وہی شے دوسرے شخص کے نزدیک انتہائی عام ہے۔ کسی شے کے لیے تو کوئی جان دے سکتا ہے اور اسی شے کے لیے کوئی جان لینے پر تیار ہے۔ تو بہت بڑا فرق آ جاتا ہے کہ اگر انسان پسند و ناپسند ذاتی اختیار کرتا ہے تو اختلافات بھی بڑھتے ہیں اور شدت پیدا ہوتی ہے جو انسانی حیات کو نقصان دیتی ہے، تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ احکامات دین اسلام کو دین فطرت بیان فرمایا گیا۔ انسان کی جو بنیادی فطری تقاضے ہیں ان سب کو پورا فرماتا ہے، اور وہ حدود و قیود مقرر فرماتا ہے کہ جہاں زائد ہے اس سے روک دیتا ہے، جہاں کمی ہے اس کا اظہار فرما دیتا ہے کہ کوئی چیز زائد یا کم نہیں، ایک حدود و قیود متعین فرماتا ہے، اس کے تحت زندگی کرتی ہے۔ اور وہ جو تعین ہے وہ ایسا بیلنس ہے، اس میں ایسا پیمانہ ہے کہ جو بنیادی ضرورت ہے اس کی تکمیل کا سبب بنتا ہے، اور اس کی کمی بیشی جو ہے وہ پھر ظلم اور زیادتی کی طرف چلی جاتی ہے، چونکہ وہ کمی بیشی اعتدال سے ہٹ جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی قرآن کریم کا ارشاد دیکھا جائے اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو دیکھا جائے، جب بھی اظہار بندگی ہو یا محبت اور اظہار ایک بحثیت امتی کی ہو تو ان اصول و ضوابط کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے حکم ہے۔ اگر زندگی میں وہ حکم سے تجاوز ہے کسی صورت، زائد یا کم، تو پھر اس اظہار میں نقص ہے، اظہار زبانی کلامی ہے، اس اظہار کا وہ عملی نمونہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہاں سے تجاوز ہے۔ اور جب عملی نمونہ شہادت نہیں دے گا تو وہ زبانی کلامی جو اظہار ہے اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو پسند ذاتی ہے اسے اللہ جل شانہ کے حکم کے تحت لیا جائے۔ جب ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ یہ وہ حصے ہیں جو تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہ جو میری پسند و ناپسند کا ایک معاملہ میرے اندر ہے، اگر اسے زیر بحث لائیں گے تو یہاں کیفیات آئیں گی، بات قلب انسانی کی آئے گی، اور موضوع جب قلوب سے متعلق ہوگا تو پھر کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حل آسان اور سہل ہوگا۔ اسی لیے جب دین اور دین کے شعبہ جات پر بات آتی ہے تو کہیں دعوت و تبلیغ ہے، کہیں تحقیق ہے، درس و تدریس ہے، اسی طرح کہیں کوئی خانقاہ جہاں اللہ سکھائی جا رہی۔ بنیادی شے جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو کوئی شے دین ہے تو پھر چھوڑی نہیں جا سکتی، اور اگر کوئی شے بے دینی ہے تو اسے اختیار نہیں کیا جا سکتا۔